کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں خصوصی ان کے لیے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں ان کے لیے خاص عطا کی، ان 10 آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے اور میری رحمت میں تم سے نہ روکوں، میری رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے، تو 2 چیزیں مت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہو تو 2 چیزیں مت کرنا، اور اگر تم نے 2 چیزیں کر لی تو میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا، میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ قدرت اس کی محافظ بن جاتی ہے، قدرت اس کا احاطہ کر لیتی ہے، قدرت اس کی عصمتوں کا تحفظ کر لیتی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دوسرے بندوں کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب معصوموں سے اس لہجے میں بات ہوتی ہے تو تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ، وہ موسیٰ جو طور پر خدا سے باتیں کرے، وہ موسیٰ جو خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے کی ہمت کرے، وہ موسیٰ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توریت حاصل کرے، وہ موسیٰ جس کو خدا کلیم بنائے، وہ موسیٰ جو خدا سے پیاری پیاری باتیں کرے۔ حد تو یہ ہے کہ قدرت خود بلا بلا کر باتیں کرے، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ اکیلے طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں۔ اس موسیٰ سے قدرت کہتی علیہ السلام کہ اے موسیٰ اگر تو نے 2 کام کر لیا تو میری رحمت تجھ سے بھی رک جائے گی، میں اپنی رحمت کو تجھ سے بھی روک لوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تو زنا کرے اور چوری کرے تو میں تجھ سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا۔ حالانکہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے، اس کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر موسیٰ کو مخاطب کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ رحمت کو روک لوں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ زنا اور چوری کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہوئی، حالانکہ جناب موسیٰ نہیں کر سکتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ اب بتاؤ، اللہ اکبر، آج مسلمان کہتا ہے مولانا رحمت کیوں رک گئی، رحمت کیوں رک گئی؟ اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، کعبہ خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کا معاش خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کا کاروبار خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، مسلمان بیٹی کی آبرو خطرے میں ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے۔ خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والوں، نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے خدا کی رحمتوں کو تکنے والوں، قدرت نے تو اعلان کر دیا، معصوم سے کہا کہ تو بھی زنا اور چوری کرے گا تو اپنی رحمت تجھ سے بھی روک لوں گا۔ آج بتاؤ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر کس قدر گھر کر چکی ہے، اب تو مسلمانوں کی مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں کافر آتے چوری کرنے کے لیے؟ بلکہ تمہاری مسجد کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مگ ہوتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چرا کر نہ لے جائے، بلکہ پیاؤ پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے وہاں کے گلاس بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ گلاس چرا کر نہ لے جائے۔ جو قوم پیاؤ پر گلاس نہ چھوڑے، جو قوم مسجد کے استنجا خانے کے اندر استنجا کے لوٹے نہ چھوڑے، وہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے؟ مسلمانوں ایک تم ہی تھے، اللہ اکبر، چوری تو دور کی بات ہے، اگر کسی کی گری ہوئی چیز قیمتی دیکھ لیتے تھے تو اس کو اٹھاتے نہیں تھے، اس تصور کے ساتھ اگر میں اس کو گری پڑی چیز کو اٹھا لوں گا اور اس تک پہنچاؤں گا نہیں، اس بندے تک پہنچاؤں گا نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟